السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ گلی میں کوئی دو آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے، جس میں سے ایک آدمی کہتا ہے، آج کل زندگی میں اتنے مسئلے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ دونوں اپنی پریشانی ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے کہ قریب ہی بیٹھا ہوا ایک بچہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس بچے کا نام تھا فصیح۔ بچے کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ آدمی فصیح کے پاس گیا اور اسے کہا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اور اس پہ ناراض ہونے لگا۔ مگر اس شخص کے ناراض ہونے کے بعد بھی فصیح کی ہنسی بند نہ ہوئی اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ آدمی نے اسے تھوڑی دیر ڈانٹا اور اس کے بعد غصے میں وہاں سے چلا گیا اور فصیح ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور آخرکار ہنستے ہنستے ہی وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر وہ شوز سمیت کمرے کے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ امی آئیں اور جب دیکھا کہ وہ گندے جوتے لے کے کارپیٹ پر بیٹھا ہے تو امی نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امی نے اسے ڈانٹنا شروع کیا، فصیح نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ ڈانٹنے کے بعد امی کو اتنی حیرانی ہوئی کہ آج فصیح ڈانٹ سن کر بجائے رونے کے ہنس کیوں رہا ہے۔ امی اسے پہلے بولتی نہیں اور پھر امی بھی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فصیح نے دل میں سوچنا شروع کیا کہ آج کیا بات ہے، ہر کوئی مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے، مجھ پر غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد اس کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا۔ وہ ٹیوشن چلا گیا۔ ٹیوشن میں جا کر اپنا کام کرنے لگا تو آج کام میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ غلط سلط کام کیا جس پر اسے ٹیوشن والی ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑی اور انہوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے غصہ کرنا شروع کیا تو فصیح نے پھر ہنسنا شروع کر دیا اور ٹیوشن والی ٹیچر جب یہ حالت فصیح کی دیکھی تو اسے اس کی امی کے پاس لے کر گئی اور شکایت کی کہ آج فصیح نے بدتمیزی کی ہے، میں نے اسے ڈانٹا تو یہ آگے سے ہنسنے لگا۔ فصیح کی امی یہ بات سن کر ٹیچر کو بتانے لگی کہ آج اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ اور یہ سب بات سننے کے بعد فصیح بولا، امی میں کب ہنسا تھا؟ امی کہتی ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ تم کتنا ہنس رہے تھے اور ابھی ٹیوشن والی ٹیچر بھی یہی شکایت کر رہی ہیں۔ مگر فصیح نے کہا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ میں ہنسا تھا۔ یہ سن کر امی کو کچھ پریشانی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ فصیح کو کوئی مسئلہ ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ امی ڈاکٹر کے پاس گئی، سارا معاملہ ڈاکٹر کو بتایا تو پہلے تو ڈاکٹر سوچنے لگا، پھر ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے اس کو PBA ہو۔ امی حیران ہوئی کہ یہ PBA کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ایک بیماری ہے جس میں مریض کو ہنسی آتی ہے اور اس کا خود پر قابو نہیں رہتا اور اکثر اوقات مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہنس رہا ہے، اور اس بیماری کو سوڈو بلبل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب بولے کہ میرے خیال میں فصیح کو یہی بیماری ہے۔ ڈاکٹر فصیح کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں اسے PBA ہی ہے، اور امی کو یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی۔ ڈاکٹر نے امی کو تسلی دی اور کہا آپ ٹینشن نہ لیں، یہ کچھ دوائیاں آپ کو دے رہا ہوں اور کچھ تھراپیز ہیں، یہ تھراپیز آپ اس کو کرائیں تو فصیح بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فصیح کی امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بر وقت فصیح کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، نہیں تو پتہ نہیں بیماری کتنا بڑھ جاتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی تکلیف یا بیماری کو چھوٹا نہ سمجھیں، فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور دوسری بات کہ جو عام زندگی میں بہت عام ہے، ہم کسی بھی شخص کو جج کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص کن حالات سے گزر رہا ہے اور اس پر کیا مشکلات ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی بھی سچویشن کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے۔ کیوں بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔